نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج میں بات کرنے والا ہوں کہ وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے بندے ہیں، وہ کون سے انسان ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جنت ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں کہ دیکھیں کہ دنیا میں رہ کے تو ہم کوئی بھی چیز لینے جائیں، کہاں سے بھی جائیں، کہیں بھی جائیں لینے کوئی چیز، تو جہاں سے ہمیں گارنٹی ملتی ہے کہ یار یہ چیز اگر اس کی گارنٹی ہے تو ہم اسے ضرور لیں گے، تو وہ ہم جلدی سے لے لیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ اس کائنات کا رب المالک، اس کائنات کا خالق، کہ ہم سے وہ کہہ رہا ہے کہ گارنٹی دے رہا ہے کہ جو انسان یہ کام کرے گا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 2 جنتیں دوں گا۔ اور وہ جنتیں کون سی ہیں؟ جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا کام ہے جس کو کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو جنت عطا کروں گا۔ ابھی میں نے آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورۃ الرحمن کی آیت کریمہ ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اگر انسان اس چیز پہ عمل کر لے تو اس کے سارے معاملات جو ہے نا اللہ کی رضا کے مطابق ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایک چیز کو ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں، اس کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ میں نے اپنی زندگی جو ہے نا وہ اللہ کے تابع کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈر کے میں نے زندگی گزارنی ہے، تو ہی وہ جو ہے نا انسان اللہ تعالیٰ جو گارنٹی دے رہے ہیں اس کا حقدار ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں اور ادھر آ کے جو انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ کیا کرے گا؟ اس کو حلال اور حرام میں فرق نہیں ہوگا، پاک و ناپاک میں کوئی فرق نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا، جس رستے پہ اس کو وہ دل کرے گا میں نے جانا ہے اس رستے پہ چلا جائے گا، جہاں جو یعنی کہ دنیا میں اس طرح ہوگا کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس نے اپنی مرضی کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی یعنی کہ جس طرح کوئی انسان ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، اور اس نے مجھے کن چیزوں کا حکم دیا اور میں نے کن چیزوں کے مطابق زندگی کو بسر کرنا ہے، اور میں نے کس چیز کا خاص کر کے دھیان رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کر دے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے پروردگار کے سامنے سے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جنت اس کے لیے ہے۔ آپ نے بہت زیادہ واقعہ سنے ہوں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، کہ ان کے دور میں جب ان کا دورہ خلافت تھا تو وہ اکثر گلیوں میں، جھاروں میں رات کو نکل جایا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، اور وہ دیکھا کرتے تھے کہ جس کو کسی چیز کی ضرورت ہے اس کو دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین جب جا رہے تھے تو ایک گھر کے قریب سے گزرے تو ماں اور بیٹی کی گفتگو ہو رہی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے کہ بیٹا بکریوں کا دودھ دھو لیا؟ اس نے کہا ہاں ماں جی دھو لیا۔ اس نے کہا کہ اگر دودھ دھو لیا ہے تو اس میں پانی ملا دو۔
تو بیٹی آگے سے کیا کہتی ہے؟ بیٹی آگے سے کیا کہتی ہے کہ ماں جی امیر المومنین نے اس کام سے منع کیا ہے، اس دودھ میں پانی ڈال کر بیچنے سے امیر المومنین نے منع کیا ہے۔ تو اس کی ماں نے بولا کہ امیر المومنین کون سا بھی دیکھ رہے ہیں، تم ڈال دو پانی۔ اور وہ جو لڑکی تھی، وہ جو عورت تھی، دیکھیے اس نے کیا کہا، جو اس نے جواب بولا جب وہ کہہ رہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین یہ سن رہے تھے، اس نے کہا ماں جی اگر امیر المومنین ادھر نہیں ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے، تو وہ خدا تو دیکھ رہا ہے نا جو اوپر ہے ہمارے، اس خدا سے ڈرنا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی اور انہوں نے اس گھر کو نظر میں رکھا اور واپس چلے گئے، گھر گئے، جا کے اپنے بیٹے سے بولا کہ بیٹا اس گھر میں جا کے شادی کر لو، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ دیکھیں اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں یہ سوچیں، اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے لیے وہ اس لڑکی کا ایمان دیکھیں، اس عورت کا ایمان دیکھیں کہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرا خدا، یہ ہوتا ہے خشیت الہی۔ یہ ہم اگر دنیا میں دیکھیں تو ہم بہت سے ایسے کام کرتے ہیں، اگر یار وہ جو شخص ہے وہ نہ دیکھ لے، وہ نہ دیکھ لے، ویسا کر لیں، ایسا کر لیں، کوئی ادھر سے نہ دیکھ لے، کوئی ادھر سے نہ دیکھ لے، تو لوگوں سے ہم ڈرتے ہیں، لوگوں سے ہم ڈر ڈر کے کبھی اس کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی اس کام سے کہ کوئی یار یہ نہ دیکھ لے، یہ نہ دیکھ لے۔ او خدا کے بندو، ادھر دیکھو، اوپر دیکھو، ان لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ ان لوگوں سے ڈرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ڈرنا ہے تو اس خدا سے ڈرنا ہے، اس پاک ذات سے ڈرنا ہے جو بڑا باریک بین ہے، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے، دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ ہم نے اس خدا سے ڈرنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ایمان کا تقاضا، یہ ہے اللہ کا ڈر۔ اور اب اگر ہم اپنی طرف نظر دوڑائیں، اگر ہم اپنی طرف نظر ڈالیں تو ہمیں اپنے گریبان میں جان کے دیکھنا ہوگا ہم میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، ہم اللہ کے جو احکام ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکام بتائے ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں خود اپنا تزکیہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنے اندر جان کے دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا ہیں۔ ادھر اذان کا وقت ہوا، آواز آ رہی ہے کہ مسجد میں آؤ، ہم اندھادھند اپنے کاموں میں مشغول ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بلا رہی ہے، ہم نے نماز کے لیے جانا، ٹھیک ہے۔ اور جب سود ہے اتنا عام ہو گیا جس کی انتہا نہیں ہے، اور یہ نہیں ہم سوچتے کہ یہ سود اتنی بڑی لعنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ، قرآن جی میں بھی آتا ہے کہ جس نے سود لیا، جس نے سود دیا، جس نے سود لکھا، مکمل اس میں جو ملوث ہوئے، ان سب کی اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہم اگر دیکھیں بات ہے، جو اصل بات ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کیا ہم وہ باتیں کر رہے ہیں یا ان باتوں سے گریز کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے؟ کیا اللہ سے ہم ڈرتے ہیں؟ یہ بات ہے، ہمیں ان چیزوں پہ دھیان دینا ہے کہ ہمارا کوئی بھی کام، ہم زندگی میں موجودہ دور میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز پر سب سے پہلے نظر دوڑانی ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام سے منع کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ جو میں کرنے جا رہا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے راضی ہوگی؟ کیا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا یا راضی ہوگا؟ اور اگر ہم اس چیز کو دیکھ کے کہ ہاں یار یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، میرا اللہ اس سے خوش ہوگا، تو ہم کو کام کریں گے، تو وہ ڈر ہے۔ یہ دنیا کا ڈر کچھ نہیں ہے۔ ڈر ہونا چاہیے اس خالق کا، اس مالک کا، جس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ جب اس کا ڈر نہیں ہے، اس مالک کا ڈر نہیں ہے، تو یار یہ دنیا سے ڈرنے کا کیا فائدہ؟ یہ دنیا کے جو ہیں سر پہ سوار کرنے کا، یہ اس سے یار مجھے وہ نہ دیکھ لے، مجھے وہ نہ دیکھ لے، مجھے وہ، اس سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ڈرنا ہی ہے تو اس اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اس پاک ذات سے ڈریں، کہ اس کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں کہ بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے، میرے اللہ تعالیٰ اس میں راضی ہوگا تو میں نے کرنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا تو میں نے نہیں کرنا ہے یہ کام۔
دیکھیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ اگر دریائے نیل کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کی بھی پکڑ مجھ سے ہوگی، اس کا بھی میں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو جواب دے گا کہ وہ کتا میری وجہ سے بھوکا مرا ہے میرے دور حکومت میں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ اور جب آپ امیر المومنین اپنے آخری وقت کے قریب تھے تو کانپ رہے تھے، رو رہے تھے بہت شدت سے۔ پاس بیٹا بیٹھا ہوا تھا، بیٹے نے پوچھا کہ آپ کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے اور آپ اس طرح کانپ رہے ہیں، آپ اس طرح ڈر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی تو اللہ تعالیٰ نے رسول نے ضمانت دے دی، آپ کو دنیا میں کہہ دیا کہ عمر تم جنتی ہو رضی اللہ تعالیٰ ہو، تو آپ یہ رو رہے ہیں، آپ اتنا ڈر رہے ہیں۔ تو دیکھیں آپ سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اگر میں برابر پہ بھی چھوٹ گیا اس اللہ کی ذات سے تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ دیکھیں کتنا خوف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ کیا ہم اس بات کا اپنے ذہن میں، اپنے دلوں میں اس چیز کا خیال کرتے ہیں کہ یار ہم نے زنا کی طرف نہیں جانا، ہم جب گلی میں، ہم جب بازار میں چلتے ہیں تو ہماری نظریں نیچی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ نور میں کیا فرما رہے ہیں؟ اے ایمان والو اپنی نظریں نیچی رکھو، تو ہم نے اپنی نظریں نیچی رکھنی ہیں۔ عورتوں سے کیا کہا گیا ہے کہ اے ایمان والیو اپنی نظریں نیچی رکھو، تو ہم نے جب بھی جانا اللہ کا خوف رکھنا ہے دل میں کہ میرے اللہ نے اس چیز سے منع کیا، میں نے اس چیز پہ عمل کرنا ہے۔ اور جس دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، اس مالک کا ڈر آ گیا، تو پھر وہ یہ سمجھ لے کہ اس اللہ تعالیٰ کا اس کو وعدہ پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی بات سے کبھی بھی پھرتا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ جو کہہ دیتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں اور وہ کرتے ہیں۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو جنت دوں گا۔ تو ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے، یا جو ہمارا دل کرے گا، جس طرح کا ہم دل چاہیں گے کام کریں گے، جدھر مرضی جو مرضی کرتے رہیں گے، تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ بھئی ہمارا نقصان ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، نہ اس کو ہماری عبادت پہنچتی ہے، نہ اس کو جو ہم قربانیاں دیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اس کو یہ چیزیں نہیں پہنچتی۔ اس کو صرف یہ انسان کے اندر دل کا جو تقویٰ ہے، جو وہ خوف ہے اپنے رب کا، بس وہ اس رب کے پاس جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے کتنا مخلص ہے، میرا بندہ میرے لیے کتنا، مجھ سے کتنا ڈرتا ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی ہے، ہمیں اس چیز کی طرف آنا ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے ہمارے دل میں کہ ہم نے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہم نے وہ نہیں کرنی، اور جو اللہ تعالیٰ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں کرنے کا حکم دے رہے ہیں، ہم نے وہ کرنا ہے، اور انہی باتوں پر ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ اور دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنا وعدے پہ کس طرح پورا اترتی ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں پہ پورا اترتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم جتنے مسلمان ہیں، خواتین، مرد، بچے، بوڑھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے اپنے رحمت سے ہمیں ہدایت دے، اور ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، اور ہم اپنی زندگی کو صراط مستقیم پہ لے جائیں، اور ہم یہ سوچیں اور ہم یہ دیکھیں کہ بس ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو اپنے بندے کا پشت پناہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کا محافظ ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو کبھی بھی تکلیف نہیں دیتا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ 70 ماؤں
ایک ماں کی بات چھوڑو، 70 ماؤں جتنے سے بھی زیادہ اس کا محبت ہے اپنے بندے سے، تو اس مالک کی طرف ہمیں آنا ہے، اس مالک کو ہم نے یاد کرنا ہے، اس مالک کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو کہ بس ہمارے مالک نے، ہمارے خالق نے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا ہے، تو بس ہم نے ان چیزوں سے منع رہنا ہے، اور ہم نے صراط مستقیم پہ زندگی گزارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف ہم نے چلنا ہے۔ یہی سیدھا راستہ ہے، اور اسی پہ ہمارا خاتمہ ایمان ہو۔ آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔